بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، جو کہ ایک عید کا واقعہ ہے کہ جب آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں عید کی فضیلت بیان فرما رہے تھے تو تمام صحابہ کرام حضور کی باتوں میں مصروف تھے اور عید کی وجہ سے بے حد خوش تھے۔ جب تمام صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عید کے حوالے سے تمام احکام اور فضائل سن لیے تو سب اپنے اپنے گھروں میں واپس چل دیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے گھر کی طرف چلنے لگے۔ جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر اپنے نانا جان کا بے قراری سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دونوں خوشی سے دوڑ کر اپنے نانا کے ساتھ چمٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کو پیار کیا، ان کا ماتھا چوما اور پھر اندر چلے گئے اور اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، ان بچوں کو کھانا کھلاؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے لگے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے نواسے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت بلال کے ساتھ مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ دیگر صحابہ کرام اور رضوان اللہ پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں کھڑے تھے کہ اچانک وہاں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو۔ اس بچے کی رونے کی آواز بڑی درد بھری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر اس بچے کی طرف دیکھا جو لوگوں کی ایک بھیڑ میں کھڑا تھا۔ وہ بچہ سادہ سے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے پاس گئے۔ بچہ ان سب کو دیکھ کر سہم گیا اور سسکیاں بھرنے لگا۔ اس بچے کو دیکھ کر نبی پاک کو اپنا یتیمی کا وقت یاد آ گیا اور فرمایا کہ بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ اس بچے نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے حضور کی طرف دیکھا۔ اس بچے کی آنکھوں میں اس قدر درد تھا کہ اس بچے کی معصومیت نے کچھ کہے بغیر ہی سب کچھ کہہ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ نے بچے کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ وہ بچہ بہت گھبرایا اور نبی پاک سے پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ آگے سے یتیم بچے نے کہا کہ اگر آپ میرے باپ ہیں تو پھر رو کیوں رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ پتہ نہیں کہ تم کتنی دیر سے رو رہے ہو۔ یتیم بچہ بولا مجھے تو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ میں رو رہا تھا۔ اب آپ کے نواسے امام حسن اور امام حسین آپ کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں اور وہ یتیم بچہ آپ کے کندھوں پر سوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گھر تشریف لاتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کو اچانک دوبارہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں۔ تو نبی پاک حضرت عائشہ کو وہ یتیم بچہ پکڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہیں عیدی دے دی ہے، یہ محمد کا پسندیدہ بیٹا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بڑے پیار سے اس بچے کو اپنی گود میں لیتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ، اس بچے کا کوئی باپ نہیں ہے لیکن اب محمد اس کا باپ ہے۔ اس کی کوئی ماں نہیں ہے لیکن آج سے تم اس کی ماں ہو۔ اس کا کوئی بھائی نہیں ہے تو حسن اور حسین اس کے بھائی ہیں اور فاطمہ اس بچے کی بہن ہے۔ اٹھو عائشہ، اس بچے کو نہلاؤ اور صاف ستھرے کپڑے پہناؤ۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ، مجھے یاد ہے کہ تم اپنے بھائیوں قاسم اور ابراہیم کی موت پر بہت روئی تھی۔ آج اللہ نے تمہیں ان کے بدلے بھائی دے دیا ہے، دیکھو یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔ حضرت فاطمہ بھی بڑے پیار سے اس کی طرف دیکھتی ہیں اور فرماتی ہیں اہلاً و سہلاً یا نبی، اور یہ کہہ کر پانی لینے چلی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے بچے پر لگی میل کچیل کو صاف کر رہے ہیں۔
خاتون جنت حضرت فاطمہ اپنے ہاتھوں سے اس یتیم بچے پر پانی ڈال رہی ہیں اور حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ اپنے کپڑوں میں سے اس کے لیے ایک اچھے جوڑے کا انتخاب کر رہے ہیں۔ گویا ہر فرد اس یتیم بچے کو عید کے لیے تیار کرنے میں مصروف ہے۔ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ عید کے اس موقع پر جو مسکین اور یتیم بچے ہیں، جتنا ہو سکے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے تاکہ وہ بھی ہماری طرح ایک خوشیوں بری عید منا سکے۔ میرے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔